آید گدا کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ علم کی طلب میں آدمی کو شمع کی طرح پگھلنا چاہیے۔ جس طرح ایک شمع جل کر اپنے آپ کو فنا کرتی ہے، تو آدمی اپنے شعور زندگی سے لے کر آخری دم تک علم حاصل کرے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی وفات ہو جائے۔ حصول علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کا طالب علم ہونا اور علم سے لگاؤ رکھنا، علم کا شوق رکھنا، علم کی جستجو کرنا، علم کی تلاش کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جسے چاہے عطا فرمائے۔ حالانکہ شد در ازل بختیار، طلب کردن علم کرد اختیار۔ جو روز ازل میں نصیبے والا ہوا، اس نے علم کو طلب کرنا شروع کیا، وہ علم کا طلبگار ہوا۔ تو نصیبے والے لوگ ہی علم کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو سچی جستجو، محنت، جد و جہد سے، اخلاص سے نہیں کے ساتھ میں علم طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے۔ اور علم کی قدر کرنا، علم کو فروغ دینا، علم کی خدمت کرنا، جو مراکز علم ہیں ان کے ساتھ میں تعاون کرنا، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں دین میں ثابت قدم رکھے گا۔ تو دین جہاں سے پھیلتا ہے وہاں کی مدد دین ہی کی مدد ہے۔ دین کو جہاں سے فروغ دیا جاتا ہے وہاں ساتھ دینا، یہ دین کو ساتھ دینا۔ دین کو جہاں سے پروان چڑھایا جاتا ہے وہاں آدمی کا ان کے ساتھ ہو جانا، وقت کے ساتھ میں، دعا کے ساتھ میں، ہمدردی کے ساتھ میں، اللہ نے مال دیا تو مال کے ساتھ میں، تو یہ دین کے ساتھ میں ایک اچھی قسم کی مدد ہے یہ بھی۔ اور دین کی مدد کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب و سعادت مند ہوتا ہے۔ نیک نصیب ہی دین کے خدمتگار ہوتے ہیں، نیک نصیب ہی دین کی بلندی چاہتے ہیں، نیک نصیب ہی دین کو فروغ چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی سرکار کی محبت میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا، اور وہ اس کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا کہ کسی وقت سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آئے اور مجھے خواب میں جلوہ دکھاتا۔ درود شریف بہت پڑھتا، لیکن اس کا امتحان تھا، وہ پڑھتا رہا درود شریف، کثرت سے پڑھتا رہا، اور امیدوار رہا کہ سرکار مجھے زیارت کرا دیں، میری رات کو چاندنی رات بنا دیں، میری اندھیری کو اجالوں میں تبدیل کر دیں۔ لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں آیا تھا۔ وہ درود شریف پڑھتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، لیکن ایک دن وہ اپنے شاہی شان شوکت کے ساتھ میں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس کے ساتھ میں قسم قسم کے چراغ، شمع،
اور مشعلیں جل رہی تھی، اور وہ مشعلیں سارے راستوں کو روشن کر رہی تھی. بادشاہ کی سواری چل رہی تھی، تو اسی کے اندر ایک طالب علم چل رہا تھا ساتھ میں، جو دین کی کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا. جب بادشاہ کی سواری اس کے مکان کے قریب سے گزری، وہ طالب علم اپنے مکان میں چلا گیا. بادشاہ کو محسوس ہوا کہ ابھی ایک بچہ میری سواری کے ساتھ میں، یہاں کی روشنی کے ساتھ میں، اس جگمگاہٹ کے ساتھ میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بچہ چلا گیا. محمود غزنوی کو طالب علموں سے محبت تھی، علم کے طلب کرنے والوں سے پیار تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو روک دیا کہ ٹھہر جاؤ. سب لشکر رک گیا، فوج، وزراء، خادم، مشعلیں سب ایک جگہ رک گئی. کہا کہ وہ بچہ ابھی ہمارے ساتھ میں چلتے ہوئے کتاب پڑھ رہا تھا، اس بچے کو تلاش کر کے لاؤ. آخر اس کو طلب کیا گیا اور وہ بچہ حاضر ہوا. کہا کہ بچہ تو ہمارے لشکر کے ساتھ میں، ہماری روشنی کے ساتھ میں کتاب پڑھ رہا تھا، بعد میں تیرا گھر آیا تو چلا گیا. کہا کہ ہاں، آپ کا لشکر روانہ ہوتا ہے تو میں ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں چراغ ہے نہیں. آپ کے لشکر میں قسم قسم کی لائٹیں اور شمعوں اور چراغوں کا انتظام ہے، تو میں اس بہترین روشنی کے اندر اپنی دین کی کتاب پڑھ لیتا ہوں اور روز اسے مطالعہ کرتا ہوں. آپ کا لشکر میرے مکان تک آتا ہے تو میرا سبق مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور میں اپنے گھر میں کوئی چراغ ہے نہیں، غریبی کی حالت ہے. محمود غزنوی کو طالب علم سے محبت تھی. کہا کہ ایک مشعل کا انتظام کر دو تاکہ یہ طالب علم ہمارے لشکر میں چلنے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر دین کا علم پڑھے، اطمینان سے پڑھے، سکون سے پڑھے. اب جو ہے محمود غزنوی نے ایک طالب علم کی عزت کی، اس کی ضرورت کا خیال کیا، اس سے محبت کا اظہار کیا. رات میں گھر میں جا کر سویا کہ سرکار خواب میں تشریف لائے. کہ اے محمود، تو نے میرے دین کے طالب علم کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے لیے چراغ کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ تیری قبر کو روشن کرے گا. طالب علموں سے سرکار کیسی محبت فرماتے ہیں، اور پہلے کے بادشاہ لوگ دین کے طلبہ کی کیسی قدر کرتے تھے، علماء کی کیسی قدر کرتے تھے. حضرت سلیمان خراسانی بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس میں ایک عالم دین کسی حاجت کے لیے آیا. خراسانی بادشاہ نے اس عالم دین کی تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا. جب وہ عالم دین واپس جانے لگا تو خراسان کا بادشاہ 7 قدموں تک اس کی عزت و تعظیم کی خاطر اس کے پیچھے چلا. اب جو ہے بادشاہ کی قسمت جاگی، خواب میں ہمارے سرکار تشریف لائے. کیا ہے سلیمان، تو نے میری امت کے ایک عالم کی عزت کی ہے، میں خدا کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے، دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے. اور تو اس کے پیچھے 7 قدم چلا ہے تو میں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ 7 پشتوں تک تیری نسل میں بادشاہت رہے گی. میری دونوں دعائیں تیرے حق میں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہیں. تو سرکار علم والوں سے، دین کے طالب علموں سے، دین کے علماء سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اور ان سے پیار کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہیں سرکار، کہ جو طالب علموں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے سرکار اس پر نوازشوں کی بارش فرماتے ہیں. جو سچے عالم بعمل کا ادب و احترام کرتا ہے سرکار اسے انعامات سے مالا مال فرماتے ہیں. یہ شان ہے دین کے علم کی، یہ شان ہے دین کے طالب کی، اور یہ شان ہے دین کے سچے عالم کی.
سنی تبلیغی جماعت باسنی 42 سال سے آپ کے سامنے کام کر رہی ہے. ابھی 50 سے زیادہ ممبران کے سامنے اس کا باقاعدہ صاف ستھرا حساب پیش کیا گیا کہ کیا آمد ہوئی، کیا خرچ ہوا. دفتر سے مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت سنی تبلیغ جماعت کے زیر اہتمام 750 مدرسے چل رہے ہیں، ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور اس 42 سال کے اندر لاکھوں طلبہ نے پڑھ لیا. جہاں اذان باقاعدہ نہیں ہوتی تھی وہاں باقاعدہ جماعت، جہاں شب قدر اور شب معراج کو نہیں جا وہ میلاد ہوتا. جہاں لباس غیر اسلامی تھا اب ان کے بدن کے اوپر اسلامی لباس ہے. جن کے نام غیر اسلامی تھے اب ان کے نام اسلامی نام بن گئے. کتنا انقلاب آیا ہے. 1-2 دن کی، 5 دن کی، 25 دن کی تبلیغ میں انقلاب نہیں آتا ہے. 42 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. 42 سال کا ایک طویل زمانہ اس جماعت کو خدمت کرتے ہوئے گزر گیا ہے. بحمدہ تبارک و تعالی گاؤں گاؤں کے اندر دین کی روشنی، بستی بستی کے اندر دین کی شمع، اور کمزور مسلمانوں جہاں 25, 30, 20 گھر ہیں مسلمانوں کے، آج خود امام مقدس کا انتظام نہیں کر سکتے. بحمدہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے دیے ہوئے عطیات اور خیرات سے وہاں پر امام اور مدرس کا انتظام ہوتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اللہ آپ کو اور نوازے، اللہ آپ کو اور دے، تاکہ اللہ کے حبیب کا دین پہلے، اسلام کی تعلیم پہلے، قرآن کا پیغام پہلے، حضور کی سنت پہلے، جہالت کا خاتمہ ہو، سنیت کا اجالا ہو، مسلک اعلیٰ کا بول بالا ہو. تو اراکین جماعت آپ کے دیے ہوئے عطیات سے وہ شاندار کام ہوا ہے جو اپنی مثال آپ ہے. اور اس کی مثال کے بعد میں شیران آباد کے اندر قریباً 250 مدرسے قائم ہو گئے. مولانا محمد انیس صاحب شیرانی ایک مرد مجاہد ہیں جنہوں نے 25-26 سال کے عرصے کے اندر قرب و جوار کے اندر مدارس کے چراغ جلا دیے، شمع روشن کر دی اور 250 مدارس قائم کر دیے. یہاں کے علماء نے جا کر ان کو جگایا. اول یہاں سے کچھ ان کی مدد کی گئی کہ چلو دوڑو، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں روشنی پھیلاؤ، جہاں چراغ نہیں ہے وہاں چراغ جلاؤ، جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدرسہ قائم کرو، جہاں مسجد آباد نہیں ہے اس مسجد کو آباد کرو. بحمدہ تعالی مولانا محمد حنیف ایک واقعی مرد مجاہد ہیں اور دین کے سپاہی ہیں اور دین کے ایک جانباز مرد ہیں. اللہ ان کی عمر زیادہ کرے اور وہ اور زیادہ دین کا کام کریں. 25-26 سال تو جماعت کو ہو گئے اور 10-15 سال پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں. 40 سال ہو گئے اس مرد کو بھی کام کرتے ہوئے. اور یہیں سے جماعت قائم کی گئی گوٹن کے اندر. 60-70 مدرسے وہاں چل رہے ہیں. تو اس طرح کماری میں جماعت قائم کی گئی، چند مدرسے وہاں بھی قائم ہیں. یہاں سے جا کر وہاں قائم کی. گوٹن میں ہم نے قائم کروائی. بحمدہ تبارک و تعالی اور بھی اللہ لوگوں کو توفیق دے گا تو ایسی جماعت قائم ہوگی. فولودی میں بعد میں قائم ہوئی ہے، بالوترا میں بعد میں قائم ہوئی ہے، وہ مدرسے چلا رہے ہیں. تو اس طرح واقعی ٹھوس دین کا پیغام تدریس کے طور پر، تبلیغ کے طور پر بحمدہ تبارک و تعالی انجام دیا جا رہا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے ثنا ہے اور اس کے پیارے حبیب پر کروڑوں درود ہیں کہ اس کی عنایت سے، اس کے حبیب کی نگاہ رحمت سے کمزور لوگ دین کی ایک شاندار خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو کہ ہماری بستی سے دین کا کام ہو رہا ہے. ہم کہیں سے پیسے لا کر غیروں کے پاس میں آپ کے بچوں کو نہیں پڑھاتے، بلکہ غیروں کے بچوں کو آپ کی امداد سے پڑھایا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے کے اندر آپ کے یہاں کے
سخیوں نے 3 مسجدیں بنائی، 3 مسجدیں، پچ پترا کے اندر 2، بیکم کور کے اندر 1، فاروق بانگی کھیڑا والے کی اولاد نے ماں باپ کے لیے، اجن جمیلہ حاجی حنیف جوان جوجا نے اپنے مرد کے لیے، شوہر کے لیے ایک مسجد وہاں بنائی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ نیک خاتون کا پہلا کارنامہ ہے ہماری بستی کے اندر کہ وہ اپنے مرد کے لیے مسجد بناتی۔ اور آپ کے یہاں کی مثال بناتے ہوئے کہ باسنی میں جو ہے 6-7 لوگوں نے، ایک آدمی نے مسجد کھڑی کر دی ہے، ڈگوسی کے اندر بھی ایک اکیلا آدمی مسجد بنا رہا ہے۔ کل میں وہاں جا کر آیا ہوں، عالی شان مسجد ہے وہ بھی۔ تو اللہ کا دین پھیل رہا ہے، اللہ کے دین کے چراغ جل رہے ہیں، شمع روشن ہو رہی ہیں، اور 42 سال سے یہ جماعت آپ کے سامنے کام کر رہی ہے، باقاعدہ اس کا حساب کتاب، باقاعدہ نظام، باقاعدہ اصول کے مطابق، مشورے کے مطابق سارا کام ہوتا ہے، ہر چیز صاف ستھری آئینہ کی طرح ہے۔ علماء کی جماعت کے ساتھ میں دیگر حضرات بھی ساتھ ہیں، سب مل جل کر ایک اور نیک ہو کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بمبئی کے اندر آج ایک وفد سنی جماعت کی طرف سے گیا ہے، اب آپ سے ملاقات کرے گا، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی 2 تاریخ کو جا رہا ہوں، میں بھی اسی خدمت کو انجام دوں گا۔ اور یہاں باسنی کے تمام ائمہ مساجد کے پاس سنی تبلیغ جماعت کی بک ہے، جو حضرات یہاں دینا چاہیں، جہاں مسجد میں حافظ ابوبکر، حافظ نصیر، بڑی مسجد کے اندر سید محمد علی صاحب قبلہ، نگینہ مسجد کے اندر مولانا حافظ اللہ بخش، مدینہ مسجد کے اندر مولانا حافظ اکبر صاحب، صابری مسجد کے اندر حافظ محمد سردار وغیرہ، اشرف، دیگر تمام مساجد کے اندر ائمہ مساجد بحمدہ تبارک و تعالی جماعت کی رسید بک رکھتے ہیں، اور جو ان کے علاقے کے مقتدی ہوتے ہیں وہ ان تک پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مل جل کر جو کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ ہم گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگرچہ ہم سیاہکار، بدکار، گناہگار ہیں، لیکن یہ اللہ کے دین کی خدمت مردود نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ مقبول ہوگی۔ تو آپ سخی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اور دیگر مالداروں کی طرح ان کا پیسہ فالتو اور بربادیوں میں نہیں خرچ ہوتا، بلکہ ان کا پیسہ دین کی خدمت اور دین کے فروغ اور سنیت کے فروغ اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کی بیوائیں، عورتیں، بیمار، ان کے لیے بیت المال کام کر رہا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے تاکہ عزت سے گھر میں ان کے جو بھی بیت المال پہنچاتا ہے پہنچ جائے۔ کلیت البنات میں بھی بحمدہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے 7 سال سے کام ہو رہا ہے، اور شوال کے اندر طلبہ جو ہے انشاءاللہ تعالی جامعہ امام احمد رضا میں تعلیم شروع کریں گے۔ تو یہاں کے جتنے بھی ادارے دارالعلوم ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھیں، راجستھان کے اور بھی ادارے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے سے آپ اللہ کی راہ میں دو، تاکہ اللہ آپ کو اور زیادہ نوازے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اپنی سے برکتوں سے، نعمتوں سے تمہیں دونوں جہان سے مالا مال کرے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ اسپیشل تمہاری مدد کرے گا۔ ایک آدمی بینک پر بھروسہ کرتا ہے کہ بینک اتنے دے دے گی، فلاں اتنا دے دے گا، فلاں اتنا دے گا،
ارے سب کو دینے والے اللہ پر بھروسہ کرو، اس پر یقین رکھو، اس نے جو کہا ہے وہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ بینکیں تو کبھی جو ہے دیوالی بھی ہو سکتی ہیں، برباد بھی ہو سکتی ہیں، ہو گئی، ہو رہی ہیں، ہوں گی، لیکن جو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو گیا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوگا، وہ توشہ آخرت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ حضرات نے دام دن میں قدم میں سکون ہے اس جماعت کو پروان چڑھایا ہے، اور ایک جماعت ہندوستان میں ایک مثالی جماعت ہے، اس جماعت پر کسی مولوی صاحب کو اعتراض نہیں ہے، کسی پیر صاحب کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس کی کارکردگی، اس کا طریقہ کار بالکل عین سنیت اور مسلح اعلیٰ حدیث کے مطابق ہے۔ ورنہ دیگر تنظیموں پر علماء نے اعتراض کیا، ان کے کارناموں پر، ان کے کردار پر، اور طرح طرح کی ان کی جو ہے طور طریق پر، اور بہت سے لوگ ان تحریکوں سے ناخوش ہیں، لیکن سنی تبلیغ جماعت کے لیے ہر طرف سے دعائیں ہیں، ہر طرف سے تائید ہے، ہر طرف سے حمایت ہے، اور انشاءاللہ تعالی روز اول سے علامہ مشتاق نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، مولانا ظہور احمد صاحب نے، دیگر علماء نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اسی طریقے پر انشاءاللہ جماعت قائم رہے گی۔ خلاف شریعت اعلیٰ حدیث کے مسلک کے خلاف کبھی بھی اس جماعت میں کام نہیں ہوگا، اور جو بھی کام کیا جائے گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اکابر جس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں، اسلاف جس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں، وہی طریقہ ہم اپنائیں گے۔ ہم کوئی نئے طریقہ پکڑنے والے نہیں ہیں، کسی نئے امیر اور فقیر اور شیخ اور نواب کا نیا طریقہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں تو وہی طریقہ چاہیے جو اعلیٰ حضرت علماء، مشائخ اور کبار علماء کا ہمیشہ سے رہا ہے، اسی پر چلے ہیں، ہم اسی پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر اس نئے طریقے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اکابر و اسلاف کے طریقے کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنا بھی خوشنما ہو، چاہے اس میں کتنی بھی خوبصورتی ہو، چاہے اسے کتنا بھی مزین کر دیا گیا ہو، ہمیں وہ طریقہ نہ کل منظور تھا، نہ آج منظور ہے، نہ کبھی منظور ہوگا۔ ہمیں وہی طریقہ منظور ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اور جو دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان سب کی مدد فرمائے، اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی دن دونی رات چوگنی ترقی پر ترقی پر ترقی پر ترقی عطا فرمائے، تاکہ مفتی اعظم راجستھان کی روح خوش ہو، تاج الشریعہ کی روح خوش ہو، مفتی اعظم ہند کی روح خوش ہو، شاہ نعیم اشرف نعیم اشرف صاحب کی روح خوش ہو، کہ یہ سب اس پر اپنا روحانی سایہ رکھتے ہیں، اور یہ جماعت سب بزرگوں کی دعاؤں سے، سب کے کلمات اس جماعت کے رجسٹر میں محفوظ ہیں، سب نے تقریریں، سب نے تاثرات، سب نے تصدیق کی کہ یہ جماعت کرتی ہے، کام کرتی ہے، کرتی رہے کرتی رہے کرتی رہے۔ ہماری دعائیں، ہماری حمایت، ہماری تائید اس جماعت کے ساتھ میں رہے گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی خدمات کو اللہ تعالی مقبول فرمائے، اور ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے ارادوں میں اخلاص عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، عزائم عطا فرمائے، اور ہم ایک دین کے وفادار سچے خادم کی طرح ہمیشہ اس جماعت کی مدد کرتے رہیں، تاکہ دین کا باغیچہ مہکتا رہے، اس باغیچے میں پھول کھلتے رہیں، اور علم کی مہک سے ایک جہان مہک جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی